اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے، مدنی قاعدہ کا۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے اردو دیا ہوا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ یاد رہے، ایک حروف کو مفرد کہتے ہیں، اور اگر دو مل جائیں یا اس سے زیادہ ہو جائیں، یعنی کہ ایک سے زیادہ بڑھ جائیں، تو وہ مرکب بن جاتا ہے، اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اور دوسری لائن میں بھی انہوں نے یہی سمجھایا کہ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں، یعنی کہ مرکب جو ہے وہ ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں اور مفرد ایک کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے سمجھایا ہے کہ جو نیچے دیے گئے ہیں نا، وہ تقسیم حروف، ان کو مفرد کی طرح ایک ایک کر کے پڑھنا ہے، یعنی کہ ملا کر نہیں پڑھنا۔ جس طرح الف لام الف، اس طرح نہیں پڑھنا کہ الف لا لا، نہیں، بلکہ الگ الگ پڑھنا ہے، الف لام الف با الف، اس طرح۔ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھیں، یعنی کہ جس طرح ہم نے حروف تہجی سمجھے وہ مخارج، انہوں نے کہا کہ عربی لہجے میں بے تے خے کر کے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ عربی مخارج کی طرح عربی لہجہ ادا کرنا ہے۔ آگے جب دو یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، جس طرح شین ہے، نیچے شین دیا گیا ہے، اس کا صرف پہلے والا جو ہے سر دیا گیا اور آگے دڑ نہیں دیا گیا۔ اس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ جب حروف مل جائے نا، تو وہ مکمل شکل میں نہیں آتا، لیکن اس کی شکل میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے۔ آگے انہوں نے دیا کہ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، ان کے نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں، یعنی کہ بعض دفعہ ان کی شکلیں ایک ہوتی ہیں اور اس کی پہچان صرف اور صرف نقطے سے ہوتی ہے، جس طرح کہ وہ دیا گیا ہے کہ با الف نون الف تا الف، ان کی شکل ایک ہی ہے، بس نقطے سے پہچان کرنی ہے۔ جس طرح شین الف سین الف، اسی طرح کے سین کے نقطے نہیں اور شین کے نقطے ہیں، اسی طرح صرف شکل وہی ہے اور نقطے سے پہچان کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم تختی پڑھتے ہیں۔ الف لام الف لام الف با الف نون الف تا الف، یعنی کہ اس طرح خوبصورت کر کے آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، تاکہ آپ کو یہ یاد رہے اور آگے قرآن مجید پڑھتے وقت اس کو ان کا جوڑ کرتے وقت آپ کو آسانی ہو اور خوبصورتی ادا ہو، تاکہ سننے والا بھی متفق ہو جائے اور خوش ہو جائے، کیونکہ یہ قرآن ہے اور قرآن کو جس طرح خوبصورت کر کے پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی راضی ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے یہ سبق نمبر 2 کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے، اور یہ مکمل تختی دی گئی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیں۔ یہ میں اسکرین شاٹ کر کے آپ لوگوں کو علیحدہ سینڈ بھی کر دوں گا، اور یہ ویڈیو بھی، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔